تھی دن رات اسی دن میں سرکردہ رہی، چاہتی تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو ساجد خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسا احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی ساجد معذرت خواہ انداز میں بولا، معاف چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم ہی سوچو، جب کہ آج کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھے جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں۔ کہو ساجد، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے آپ کی چاہت، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی دلہاری اور جرأت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا موتی اور فرمان بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر خاموش کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے یہ بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں ساجد، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمر میں بہت فرق ہے۔ تم نے مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پر الزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے ساجد کہ میں تمہاری بچوں کی بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے۔ آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ یہ میری دولت پر نظر نہیں جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطالبہ تو بڑھاپے میں خود ہی موٹے پلند کرتا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کم شکست میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لوں، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے۔ انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بھی معنی نہیں تھی۔ طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا، میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ بالاخیر میرا ذہن اور وحشت تھک گئی، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا ساجد کے سوا؟ اسے میری ذمہ داری کرنا تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا، میری دوا لانا ہوتی یا کچھ بھی، یہ صرف اکیلے میں کرتا تھا۔ واقعی اکیلی عورت کو کیسے مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقینا ساجد سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے سترہ عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں اسے جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحہ میں ایک ہی بات سوچتا ہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہیں سکتی۔ تب وہ ایک دن ضرور اپنی قوت کو کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب خواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تمام امور ساجد کے ذمہ ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھ سے سر دبا رہی تھی کہ ساجد آفس میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ تبھی میں نے کہا، یہیں مجھے فائلیں دے دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھیں اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا، نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دیکھ لینا۔ اس کی منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کے ہاتھ سے سکون ملا۔
بے شک عورت کو اپنے پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً کی دیواروں قلعے کی ماند بھی مضبوط ہوں، ان کی ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو باہر کی کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزارتی تھی۔ تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے راز کو تاراج کر سکتا ہے۔ پیش میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت ساجد سے بھی کلام کرنے کی شخصیت نہیں ہے۔ ساجد نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا۔ میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہیں آیا، اور نہ اس کے بعد میں نے فون کیا۔ وہ بولا، آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں۔ آفس میں کام زیادہ تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر سوگوار تھا کہ مجھے لگا کہ اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے میری خوف اور پریشانی سے خوب آگاہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا، کچھ کاغذات پر دستخط کروانے، وہ بھی میں لے کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم، آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنی اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اسے مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پر چھائی بادل پھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، پر میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں واقعی اپنا گھر سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے بھی خسارہ نہیں ہے۔ وہ بولا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں۔ آپ اپنے جیٹھ سے کہیں، وہ یورپ میں ہے، وہاں سے معاملے میں لوگ اور طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کے بعد میں نے اپنے جیٹھ کو فون کر دیا، ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، ضرور شادی کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا، مگر بزنس کی مالکن آپ ہی رہیں گی، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ جیٹھ کی اجازت سے میں نے ساجد سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میری بیٹے کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کرتا، اور وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے مجھ سے تعلق کر لیا، کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس اپنے نام کروا لیا، اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر باقی تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سارا سرمایہ دے کر خوشی تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ ساجد کو نہیں تھا۔ اس ایک اور جگہ اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ عقد ثانی کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے ساجد سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون رہا، کیونکہ جس بیٹے پر جوانی کی سنہری کرنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملنا بھی
اسے گوارا نہیں ہے، شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔